من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے اور وہ دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہوگا میت کے ترکہ میں سے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، اور اس کے لیے آدھا ہوگا میت کے ترکہ میں سے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر اس آدمی کے جو مر گیا ماں باپ ہیں تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی الگ چھٹا حصہ ہوگا۔ مما ترکا، جو اس نے پیچھے اپنی میراث کو چھوڑا، کب؟ ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد، اور اگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ اس کے وارث ہیں، تو پھر فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس میت کے بھائی ہیں، موجود ہیں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر میت کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو کی ہے، او دین، یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کون تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ ذکر کر لیا، اس سے مقرر کر لیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وراثت کے مسائل کو یہاں بیان کیا ہے، اور یہ انتہائی اہم مسائل ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہمیں یہ مسائل نہیں معلوم ہوتے، ہمیں باقی ہر چیز کی قیمت نرخ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں معلوم، اس لیے ان کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ ابتدا میں وراثت کے اور میراث کے جو سبب ہوتے تھے، 3 سبب ہوتے تھے۔ ایک کیا؟ ایک سبب نسب کا ہوتا تھا، نسبی، بیٹا ہے تو وارث ہے، نسبی باپ ہے تو وارث ہے، نسب سبب ہوتا تھا، نسب کی وجہ سے وراثت ہوتی۔ دوسرا سبب زمانہ جاہلیت میں اس کو تبنہ کہتے تھے، منہ بولا بیٹا، جیسے حضرت زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، اب اس کو حقیقت میں بیٹا نہیں تھا، منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ آدمی جب مر جاتا تھا، اس کی وراثت منہ بولے بیٹے کو ملتی، یا وہ مر جاتا تو اس کی وراثت اس کو ملتی، یہ سبب تھا۔ اور تیسرا سبب، اس کو سبب ولا کہا جاتا تھا۔ ولا کا معنی کیا ہے؟ کوئی آدمی آیا،
اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں آج کے بعد آپ کا دوست ہوں اور ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے۔ اب پکی دوستی ہو گئی، لہٰذا یہ دوست مر گیا تو اس دوست کو اس کی وراثت ملے گی۔ یہ ابتدائے اسلام میں یہ رہا، لیکن ابتدائے اسلام ہی سے یہ کیا، سبب جو ہے وہ نسب، اس کو سبب تو قرار دیا کہ نسبی بیٹا وارث بنے گا، باپ وارث بنے گا، البتہ یہ اصول بتا دیا کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہوگا۔ مثلا باپ کے ہوتے ہوئے میت کا دادا محروم ہوگا، دادے کو حصہ نہیں ملے گا، کیوں؟ باپ قریبی ہے، اس کو حصہ ملے گا۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے میت کے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، لہٰذا یہ حصہ مقرر ہو گیا اور قرآن نے اس کے حصے مقرر کیے، وہ جو ابھی آ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا متبنہ والا جو تھا، اس کو قرآن نے، اسلام نے ختم کر دیا کہ نہیں، اس کا میراث میں حصہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہوا کہ اس میں یہ کہہ دیا، ایک اور سبب بنا دیا زوجیت کا، کہ شوہر اور بیوی ان کے حصے مقرر کر دیے کہ بیوی مر گئی تو شوہر کو حصہ ملے گا، شوہر مر گیا تو بیوی کو۔ اس کو کہا جاتا ہے زوجیت، سبب ہونا یہ بن گیا۔ اور تیسرا سبب ابتدائی اسلام میں یہ تھا ہجرت۔ ہجرت کی وجہ سے بھی وارث بنے، جیسے مکہ کے لوگوں نے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا انصاری کا وارث مہاجر ہوگا، مہاجر کا وارث انصاری ہوگا۔ آپ نے بھائی بنا دیے، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب ان میں مہاجر مرتا تو انصاری وارث ہو جاتا، انصاری مرتا تو مہاجر وارث ہوتا۔ اور ایک ولا کا سبب رہا، اور ولا کے دو قسمیں تھی۔ ایک کیا تھا؟ ایک غلام ہے، غلام کو مالک نے آزاد کر دیا۔ اب غلام کو آزاد کر دیا، اس کو ولائے اعتاق کہا جاتا ہے، آزاد کر دیا۔ اب اس غلام کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، وہ آزاد ہو گیا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو لہٰذا یہ پہلا اس کا آقا جس نے آزاد کیا، اس کو اس کی وراثت میں حصہ ملے۔ اور اگر وہ آقا مر جاتا ہے آزاد کرنے والا، اس کا کوئی قریبی وارث نہیں ہے، تو پھر یہ آزاد کردہ غلام اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اب یہ غلامیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ ولاء الموالات کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، کہ اس میں یہ تھا کہ کوئی غیر مسلم دوسرے ملک سے آ کر یہاں آ کر اس کا بھائی بن گیا، دوست بن گیا، اور اس کے ساتھ رہنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مر گیا، اس کا کوئی وارث مسلمان قریبی نہیں ہے، لہٰذا اس کو حصہ ملے گا۔ مثلا یہاں آ کر کوئی آدمی امریکہ سے کافر آ کر یہاں مسلمان ہو جاتا ہے، ایک کے پاس رہنے لگ گیا، یہاں ہی رہا، اب وہ مر جاتا ہے، تو جس کے ساتھ دوستی اس نے قائم کر دی، اب اس کو حصہ ملے گا۔ ہاں وہ ان کافر وارثوں کو نہیں ملے گا۔ یا یہ ہے کہ یہ مسلمان مر گیا جس نے دوست بنایا تھا، اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، تو پھر اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اس کو ولاء الموالات کہا جاتا ہے۔ تو یہ وراثت کے سلسلے شروع ہوئے۔ جب یہ شروع ہوئے وراثت کے سلسلے اور شریعت نے ان کو مقرر کر دیا، تو پھر یہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا۔ اور وہ کیا طریقہ؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کے مال میں سے اس کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست ہوتا ہے۔ اس کے کفن دفن اس کا بندوبست ہوگا، اس کا کفن اس کے پیسوں میں سے آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال رکھا جائے بہت مہنگا بھی نہ لیا جائے، بہت سستا بھی نہ لیا جائے، جیسا کپڑا استعمال کرتا تھا ایسا لیا جائے اس کے پیسوں سے۔ اگر مفت میں کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، اس کے پیسوں سے آپ غسل دینے والے کو بھی خرید سکتے ہیں۔ کفن دفن میں یہ شامل ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کیا، مجمع الزوائد کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے مردے کو غسل دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے غسل دینے کی وجہ سے اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا، 40 گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ قبر تیار کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا، اس کے پیسوں سے قبر تیار کی، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مفت میں کسی کی قبر تیار کر رہا ہے، اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے گھر فراہم کر رہا ہے، رہائش فراہم کر رہا ہے، اتنا اجر ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال اس کے پیسوں میں سے یہ پہلے ہوگا۔ کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، اب اس کے پیسے باقی ہے، وراثت میں سے میراث باقی ہے، تو دوسرا حکم کیا ہے؟ اس پر قرض ہے، جس کا وہ قرض دیا جائے، قرض اس کے پیسوں میں سے ادا کیا جائے گا۔ جس جس کا قرض ہوگا، یہاں تک بیوی کا مہر اس کے ذمہ وہ بھی قرض ہے، وہ ادا کرنا پڑے۔ اب قرض دینے کے بعد اب بھی اس کے پاس پیسے، اس کی دولت بچ گئی ہے، منقولہ یا غیر منقولہ ہے،
تو اب دیکھا جائے گا کوئی وصیت تو نہیں کی. وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی, جن کا شریعت نے حصہ مقرر کیا دوسروں کے لیے وصیت ہوتی ہے. اگر اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی, اور اس کے مال میں سے 1/3 حصے میں وہ جس کا وہ کہے گا اسے مسجد بنا لو, مدرسہ بنا لو, فلاں کو دے دو, فلاں کنواں کھدوا دو, اس کی اس جائیداد میں سے 1/3 حصہ اس میں لگا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں لگائے. کل کی بھی وصیت کرے گا پھر بھی 1/3 حصہ. اب یہ وصیت بھی ہو گئی, یہ قرض بھی ادا ہو گیا, کفن دفن بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو مال بچا وہ ورثاء میں تقسیم, اب وراثتوں میں وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور وارثوں میں تقسیم ہوگا اس کا یہی ذکر ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے تمہارے لیے, اور ان میں پہلے اولاد کا تذکرہ ہوا اور پھر والدین کا تذکرہ ہوا. کیوں؟ آدمی کے زیادہ قریب اولاد اور والدین, اس لیے اولاد اور والدین کا پہلے تذکرہ ہوا. اور یہاں اور اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں بہت بیمار تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے, میں بے ہوش پڑا ہوا تھا, آپ نے جو ہے وہ مجھ پر دم کیا, پانی پر دم کر کے پلایا, پانی مجھ پر چھڑکا, میں ہوش میں آیا. میری 9 بیٹیاں تھیں, 3 کی شادی ہو گئی تھی اور باقیوں کی شادی نہیں, بیٹیاں نہیں تھی, میری 9 بہنیں تھیں جن میں سے 3 کی شادی ہو گئی تھی, باقیوں کی نہیں, اولاد کوئی بھی نہیں تھی. جب اولاد ہی نہیں تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, یا رسول اللہ میری وراثت کا کیا ہوگا, میری میراث کی تقسیم کا کیا ہوگا؟ فرمایا صبر کرو, یہ آیتیں اتری اور ان میں طریقہ بتایا. ایک روایت یہ ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, اور حضرت سعد بن ربیع کی بیوی نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر کا تو شہید ہو گیا, اس کے بھائی میرے دیور نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا, اب ان بچیوں سے کوئی نکاح بھی نہیں کرے گا, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو, اللہ ان کے بارے میں حکم اتاریں گے. اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری یوصیکم اللہ فی اولادکم, تو آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی سعد بن ربیع کے بھائی کو بلاؤ. بلایا گیا اور انہوں نے فرمایا تم نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے, واپس کرو. اور قرآن نے کہہ دیا کہ سعد بن ربیع کی اہلیہ کے لیے یہاں پر 8واں حصہ مقرر ہے, اور ان کی بیٹیاں 2 ہیں, 2 بیٹیوں کے لیے 2/3 حصہ ہے, لہٰذا ان کو دو, اور ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ تمہارا ہے, تم عصبات میں سے ہو جاؤ گے, لہٰذا پھر تمہیں وہ ملے گا, اور ان کو ان کا حصہ پہلے دو. تو یہاں یہی ذکر کیا گیا. اب پہلے کس کا ذکر ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اولاد کی میراث کے بارے میں, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا. قرآن کا انداز دیکھیے, اصل حصہ بیٹی کا بتا دیا. کیا کہا؟ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یہ نہیں کہا کہ 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کے برابر, نہیں, فرمایا بیٹے کو بیٹیوں کے برابر, تو اصل حصہ بیٹیوں کا قرار دیا, اور کہا 1 بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. لہٰذا ایک آدمی مر گیا, اس کا 1 بیٹا, 2 بیٹیاں ہیں, اس کے 3 حصے مال, اور کوئی وارث نہیں, 3 حصے کیے جائیں گے. 1 حصہ کس کو دیا جائے گا؟ گویا کہ 3 حصے جب کر دیے 4 حصے کیے جائیں گے. جب 4 حصے کیے جائیں گے تو 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے اور 2 حصے بیٹیوں کو مل جائیں گے, 1 حصہ انہیں مل جائے گا, یہ 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے. یہاں ملحد ایک اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اسی ماں باپ کا یہ بیٹا ہے, اسی ماں باپ کی یہ بیٹی ہے, اب بیٹی کو 1 حصہ, بیٹے کو 2 حصے, یہ تو صحیح نہیں ہے. الیاذ باللہ, یہ کیا تقسیم کیا؟ حالانکہ بیٹی صنف نازک ہے, اس کو زیادہ ملنا چاہیے, بیٹے کو کم ملنا چاہیے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا جو آخر میں آیت میں آتا ہے. آخر میں کیا آیا؟ فریضۃ من اللہ. تمہیں اعتراض کا حق نہیں, اللہ نے یہ سے مقرر کر دیے. کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ حکمت والا ہے. اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکمت سے خالی نہیں. اور مفسرین نے وجہ لکھی, کہا بیٹی کے لیے 1 حصہ, بیٹے کے لیے 2 حصے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ بیٹی جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کا سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا, اس کا لباس,
اس کے شوہر کے ذمہ ہے، جب اس کا سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، اگر شوہر نہیں دے گا شوہر کا باپ دے گا، اور اگر شوہر کا باپ بھی نہ دے شوہر کا دادا دے گا، اس کے ذمہ ہے۔ اسلام نے ان کے ذمہ ڈالا ہے کہ تم نے اس کا سارا خرچہ دینا ہے، نان و نفقہ دینا ہے، رہائش دینی ہے، سارا بندوبست اس کا ہے، اور اسلام نے پھر بھی اس کے باپ کے حصے میں سے اس کو دے کر احسان کر دیا کہ تمہیں یہ اضافی بونس مل گیا ہے، یہ بیٹی کو مل گیا۔ اور بیٹے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ بیٹے کو ڈبل اس لیے دیا کہ اس کا خرچہ کسی کے ذمہ نہیں ہے، وہ خود کمائے گا، بیوی کو بھی کھلائے گا، خود بھی کمائے گا، اس لیے کہا کہ اس کے ذمہ یہ ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی حضرات مفسرین نے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ مرد وہ زیادہ عقل والے ہوتے ہیں، مرد زیادہ باہر گھومتے پھرتے ہیں، عورت گھر میں رہتی ہے، مرد کا خرچہ زیادہ ہے، کرائے لگتے ہیں، ادھر جانا ادھر جانا، سارے اخراجات، عورت گھر میں مزے سے بیٹھی ہے، اس کا خرچہ یہ اتنا نہیں ہے، لہٰذا اس لیے مرد کا حصہ زیادہ رکھا اور عورت کا حصہ کم رکھا۔ اور تیسری بات یہ کہ مرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کئی جگہوں پر، وہ چاہتا ہے خیر کے جگہوں میں کام لگے، کہیں وہ کوئی مسجد بنائے گا، کوئی مدرسہ بنا دے گا، کوئی اور جگہ وہ چاہے گا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تاکہ دنیا میں بھی لوگ تعریف کریں، آخرت میں بھی اجر مل جائے، لہٰذا وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر لڑکے کا حصہ لڑکی کی بنسبت دگنا رکھ دیا گیا۔ تو یہاں یہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا، اور اگر ایک آدمی اس کا بیٹا کوئی بھی نہیں، بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں تو 2/3 2/3 پھر مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے 2 بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے، تیسرا حصہ باقی ورثاء کو دیا جائے گا، پھر یہ ہوگا۔ اور اگر اس کی دوست 2 اور 2 کے لیے دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سعد ابن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں تو یہ قرآن نے ذکر کر دیا صرف بیٹیاں ہی ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر وہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، پھر بھی ان کے لیے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا، 2/3 ہوگا، جو کچھ انہوں نے چھوڑا ان کو مل جائے گا، 3 یا 4 ہیں ان میں پھر برابر تقسیم ہو جائے گا، اور باقی جو بچ جائے گا اور ورثاء ہوئے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اس کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹی صرف ایک اکیلی بیٹی ہے تو فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اس کو پورے مال کا آدھا ملے گا، آدھا اس کو ملے گا، پھر دوسرے عصبات وغیرہ کوئی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے پھر یہ بھی واپس پھر اس بیٹی کو ملے گا، ورنہ دوسرے ورثاء ہوئے تو ان کو ملے گا، بیٹی کو حصہ ملے گا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آپ کے آنی چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی فاطمہ کو ابو بکر نے حصہ نہیں دیا۔ باغ فدق میں نے پہلے درس میں بتایا تھا آپ کو اگر یاد ہو کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے حقیقی اولاد میں وراثت نہیں چلتی، ان میں ایک کیا تھا؟ نبی کی وراثت ان کی اولاد میں نہیں چلتی ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن معشر الانبیاء ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں لا نورث ہم وراثت نہیں چھوڑتے، کسی کے لیے وراثت نہیں ہے۔ فرمایا ما ترکنا صدقہ جو ہم نے چھوڑا یہ سارا صدقہ ہے۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، کچھ ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ آئیں، اور انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ حصہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے باپ کی جائیداد ہے۔ ازواج نے کہا ہمارے شوہر کی جائیداد ہمیں ملنی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کہا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا علی تم بتاؤ کیا حضور کے مال میں میراث چلتی ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں چلتی۔ کیا حضور نے نہیں فرمایا ما ترکنا صدقہ؟ کہا فرمایا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضور نے یہ فرمایا؟ فرمایا نعم، ہاں حضور نے یہ فرمایا ہے، حضور کی میراث نہیں ہے لہذا آگے وراثت نہیں چلے گی۔ اگر وراثت ہوتی تو ٹھیک ہے، ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، اس کے بعد تو 4 سال حضرت علی خلیفہ رہے ہیں، اور اگرچہ ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا لیکن حضرت علی خلیفہ تھے۔ حضرت فاطمہ کے انتقال ہونے کے باوجود حضرت حسن، حضرت حسین ان کے بیٹے موجود ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کے بیٹے موجود ہیں تو پھر ماں کا حصہ انہیں ملنا چاہیے تھا۔ حضرت علی تو خود خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور انہوں نے اس میں سے باغ فدق سے انہیں حصہ نہیں دیا۔ جب نہیں دیا تو پتہ چلا کہ نبی کی میراث نہیں ہوا کرتی ہے، نبی جو ہے وہ گویا جو چھوڑتا ہے وہ سارے
کا سارا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ فرما دیا اگر ایک بیٹی ہے، یہ عام نبی سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ یہ اولاد کا میراث تقسیم ہوئی، آگے والدین کی میراث کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کو کیا ملے گا، والدین کا کیا حصہ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں یہاں سے آگے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔